أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ولا تحسبن الله غافلا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم معزز ناظرین، اس وقت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 41 تک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور آپ کی بہت ہی اہم اور مقبول دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے حالات کے بیان سے قرآن کریم کا مقصد صرف ان کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان میں سے انسانی زندگی کے متعلق ہر شعبے میں جو ہدایتیں ہوتی ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کا بیان کرنا اصل مقصد ہوتا ہے، اور انہی کی وجہ سے، انہی واقعات اور احکامات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن میں واقعات کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس جگہ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں مذکور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجیے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھیے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن اور سکون کا شہر بنا دیجیے۔ یہاں شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے، کیونکہ مکہ اس وقت بالکل ایک ایسا صحرا تھا
جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، اور ایسی جگہیں آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر امن اور سکون سے محروم ہوتی ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ، مکہ کو، اس شہر کو امن اور سکون کا شہر بنا دیجیے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد پھر فرمائی اور کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجیے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے، بت پرستی سے بچائے رکھیے۔ یہ جو دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یہ دعا اس وقت کی جب کہ مکہ بس چکی تھی اور ایک بستی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اب شہر مکہ کو متعین کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دیجیے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ہر طرح کے گناہ سے معمون ہوتے ہیں، کفر اور شرک ان سے بالکل صادر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ان سے صادر نہیں ہوتے۔ مگر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے آپ کو جو شامل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھیے۔ تو ابراہیم تو نبی تھے، گناہ کا خطرہ بالکل نہیں تھا، پھر بھی اپنے آپ کو اس میں کیوں شامل کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام گرچہ گناہوں سے معمون اور محفوظ ہوتے ہیں، مگر طبعی خوف کے اثر سے وہ ہر وقت خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو بھی خطرہ رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل بے پرواہ نہیں ہو جاتے بلکہ ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جگہ اصل مقصود تو اپنی اولاد کو کفر و شرک اور بت پرستی سے بچانے کی دعا کرنا ہے، مگر اپنی اولاد کو اہمیت کو سمجھانے کے لیے، کفر و شرک کی گندگی کو سمجھانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس میں شامل فرمایا ہے۔ یعنی اے میری اولاد، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کفر و شرک اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک غلطی ہے اور ایسا کینسر ہے کہ انبیاء کرام بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ الغرض، اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی، ان کی اولاد شرک اور بت پرستی سے محفوظ رہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہی میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی تو یقیناً آپ بہت معاف کرنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے آپ غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت معلوم ہوتی ہے اپنی اولاد کے تئیں اور انسانیت کے تئیں۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ان میں سے جو میری پیروی کرے، یعنی ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جائے، وہ تو میرا ہے ہی۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر فضل و کرم کی امید تو ہو، ظاہر ہے کہ ہوگی، آپ کی رحمت اس پر ہوگی، لیکن اے میرے پروردگار، جو میرے راستے سے ہٹ جائے اور جو میری نافرمانی کرے، میرے طریقے سے الگ ہو جائے، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نہایت رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اے میرے پروردگار، جو گناہ میں ملوث ہو جائے، آپ اس پر بھی رحم فرما دیجیے۔
غور فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر شفیق ہیں، اور یہاں شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پروردگار جو میری پیروی کرے، میرے طریقے کو اختیار کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس پر رحم کریں گے، لیکن اے میرے رب جو گنہگار ہوں گے اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے آپ ان کو بھی معاف فرما دیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو اولاد نافرمانی میں مبتلا ہو جائے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما دی ہے۔ آپ اب یہاں غور کریں تو خاص طور سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء دعا ہر انسان مانگتا ہے، ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام قومیں اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتی ہے۔ ہر قوم چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو، ہر قومیں اپنے اپنے معبودوں سے دعائیں مانگتی ہیں، مگر آپ اندازہ کریں گے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بہتر طور پہ سکھلایا ہے، جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، اور اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ دعا کس چیز کی مانگی جائے اور کس چیز کی نہ مانگی جائے۔ اس دعائے ابراہیمی کی آپ دیکھیں تو دو جز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کو خوف اور خطرے سے آزادی اور امن اور سکون کی دعا مانگی ہے شہر مکہ کے لیے، اور دوسری دعا مانگی ہے اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ بت پرستی سے حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ یہ دو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ اب اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اور اس کے اصلاح کے لیے یہ دو ہی بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جس جگہ میں رہتا ہو وہ جگہ اس کے لیے محفوظ اور مامون ہو، کیونکہ اگر انسان کے رہنے کی جگہ میں خطرہ ہو، دشمنوں کی دشمنی کا خطرہ ہو، یا اسی طریقے سے اور کسی چیز کا خطرہ ہو، سکون اور اطمینان نہ ہو، تو وہاں انسان نہ تو دنیاوی اعتبار سے وہ اس کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور نہ ہی دینی اعتبار سے خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو سب سے دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی کے اندر ترقی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے جس جگہ میں رہ رہا ہے، جس شہر میں رہ رہا ہے، اس شہر کا ہر خطرے سے محفوظ اور مامون ہونا ضروری ہے، امن اور شانتی کا وہاں ماحول ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے دین کے اعتبار سے بھی اس شہر کا، اس جگہ کا محفوظ اور مامون ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر وہاں خطرات ہوں تو بڑے سے بڑے آسان اور بڑی سے بڑی کوٹھی اور حویلی کے اندر اچھے اچھے کھانے سے بھی انسان کی طبیعت گھبرانے لگتی ہے اگر خطرات ہوں، اور مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر خطرات نہ ہو، امن اور سکون ہو، تو روٹی چٹنی میں بھی انسان کو لطف میسر ہو جاتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ جس شہر کے اندر انسان رہے وہاں امن و شانتی ہو، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ امن اور شانتی ہو، تاکہ عبادات کرے تو صحیح طور سے دل کے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ رہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ دو دعائیں یہاں پہ مانگی ہیں، تاکہ مکہ پرسکون اور شانتی والا جگہ بن جائے، شہر بن جائے، اور دوسری اولاد کے اطمینان کے لیے دعا مانگی ہے کہ اولاد کفر و شرک سے محفوظ ہو جائے۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو آپ کے قابل احترام گھر کے پاس ایک ناقابل کاشت وادی میں آباد کر دیا ہے۔
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے ہے کہ وہ نماز قائم کریں، لہذا آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں کھانے کے لیے پھل عنایت کیجئے تاکہ وہ شکر گزار ہو۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی ہے اس آیت کے اندر، اس سے یہ دعا اس وقت کی ہے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر جو طوفان نوح سے بے نشان ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اب اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے کو اس کے لیے منتخب فرمایا اور پھر ان کو ملک شام سے وہاں بھیجا، ہجرت کر کے حضرت ہاجرہ اور صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے اور اس بے آب و گیا مقام کو انہوں نے رہنے کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بالکل شیرخوار بچے تھے، دودھ پی رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو موجودہ بیت اللہ اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت یہ جگہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک بالکل وادی غیر ذی زرع تھی، چٹیل میدان تھی، دور دور تک نہ پانی تھی، نہ پانی کا کہیں نام و نشان تھا، نہ کوئی آبادی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک توشادان میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور ایک مشکیزہ پانی وہاں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام جانے لگے، شیرخوار بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے۔ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ بار بار حضرت ہاجرہ سوال کر رہی ہیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ اس جواب کو سن کر کے حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا، یعنی اے میرے ابراہیم، میرے خلیل، آپ چلے جائیے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جس مالک نے آپ کو یہاں سے جانے کا حکم دیا ہے یقیناً وہ مالک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور بالکل حضرت ہاجرہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو ایک پہاڑ کے پیچھے بیٹھ کر کے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اور نہایت ہی الحاح اور زاری کے ساتھ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو آپ کے قابل احترام گھر کے قریب میں ٹھہرا دیا ہے، اے میرے پروردگار، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ اے میرے پروردگار، آپ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما دیجئے تاکہ یہ شکر گزار بن سکے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور فرمائے، ایک طرف تو خلیل اللہ کا جو مقام تھا، یعنی اللہ کے دوست ہونے کا جو مقام ان کو ملا تھا، تو دوستی کا یہاں بالکل حق ادا کر دیا کہ جس وقت اور جس جگہ ان کو یہ حکم ملا کہ آپ شام واپس چلے جائیں، اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر چلے جانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں فرمائی اور اس کی تعمیل میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں فرمایا کہ اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں اور کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، آپ گھبرائے نہیں۔ جس وقت بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسی حکم ملا فوراً وہاں سے چل دیے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ اہل و عیال کے حقوق کا
اور ان کی محبت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حق ادا کیا کہ پہاڑی کے پیچھے جیسی جاتے ہیں تو فوراً وہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت اور ان کے امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی دعا فرماتے ہیں، ان کی راحت اور آسانی کے سامان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق اپنے اہل و عیال کو آپ کے گھر کے قریب میں ٹھہرا دیا ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، آپ اس شہر کو امن اور سکون کا شہر بنا دیجیے اور ہر طرف سے یہاں آپ کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرما دیجیے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ یہاں بھی عزیزان محترم آپ غور فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں جو دعا کی ہے وہ سب سے پہلے دعا جو کی ہے وہ اپنے بچے اور اس کی والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی کو ذکر کرنے کے بعد نماز کی پابندی کے لیے دعا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اپنے بے بسی کو ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے اقامت صلاۃ کی پابندی کے لیے دعا فرمائی ہے، کیونکہ نماز ہی دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور برکات کا ذریعہ ہے، اسی لیے سب سے پہلے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی دعا کی ہے۔ اس سے عزیزان محترم پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی ہمدردی اور خیرخواہی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور دوسری دعا فرمائی ہے کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل فرما دیجیے کہ لوگ چاروں طرف سے یہاں آتے رہیں اور یہ بستی بس جائے۔ اور تیسری دعا اپنی اولاد کے رزق کے تعلق سے فرمائی ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اے اللہ ان کو روزی عطا فرمائیے تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بن سکے۔ آپ یہاں یہ بھی غور کریں عزیزان محترم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ مکہ کی زمین کو کھیتی کے قابل بنا دیجیے، کاشت کے قابل بنا دیجیے، ورنہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ مکہ کی وادی اور سارے پہاڑ سرسبز کر دیے جاتے جن میں باغات اور کھیت ہوتے، مگر خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لیے یہ زراعت کا مشغلہ پسند نہ کیا، اس لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیے جائے جو چاروں طرف سے یہاں آ کر کے آباد ہو جائیں اور ان کا یہاں آنا ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور مکہ کی خوشحالی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی مکہ قابل کاشت نہ بن سکا اور وہاں کی زمینیں آج بھی بالکل غیر ذی زرع ہیں، کاشت کے کھیتی کے قابل نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کے تمام فروٹس اور پھل اور کھانے پینے کی چیزیں بڑی وافر مقدار میں وہاں پائی جاتی ہیں، اور صرف نہ یہ کہ پائی جاتی ہیں بلکہ سب سے اچھے کوالٹی کی چیزیں کھانے پینے کی وہی مل جایا کرتی ہیں، سب سے اچھی چیز ملتی ہے۔ اور اللہ نے وہاں کی سرزمین کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کی ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ قیمتی کہیں کی زمین ہے اور سب سے زیادہ کاسٹلی کہیں کی زمین ہے تو وہ سرزمین مکہ کی زمین ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے پروردگار
ہم خواہ چھپائیں یا ظاہر کریں آپ سب جانتے ہیں، اور اللہ زمین پر اور آسمان کی کوئی چیز اے اللہ آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اے اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ ہر ایک کی حالت کو جانتے ہیں، زمین و آسمان میں، چاہے سمندر میں یا پھر پہاڑوں میں یا غاروں میں، کہیں بھی کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف اسی خدا کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق سے نوازا۔ یہاں اب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، ساری تعریف کے قابل یقیناً آپ ہی کی ذات ہے کہ آپ نے بڑھاپے میں مجھے اولاد سے نوازا، ایسے وقت میں جبکہ انسان اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے، آپ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق نامی اولاد سے نوازا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرے پروردگار دعاؤں کے سننے والے ہیں، یعنی یقیناً آپ دعائیں قبول کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان دعا کرتے کرتے مایوس نہ ہو جائے۔ اب آخر کے دو آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے پروردگار اور ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار جس روز حساب و کتاب قائم ہو اس دن مجھ سے، میرے والدین سے اور تمام ایمان والوں سے درگزر فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ پاک پروردگار جس دن قیامت قائم ہو اس دن آپ مجھ سے بھی درگزر فرما دیجئے اور میرے والدین سے بھی درگزر فرما دیجئے اور تمام مومنین کو درگزر فرما دیجئے اور سب کی گویا کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ ایک بہترین اور جامع دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور آپ غور کریں تو یہاں بھی اخیر میں چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا فرماتے ہیں وہ بھی انسان کی دینی زندگی سے متعلق ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے عزیزان محترم کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی اولاد کے لیے اگر کچھ سب سے زیادہ مانگتا ہے تو وہ نماز کی پابندی کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ اخیر کی جو دعا ہے جس میں اپنے والدین کے لیے بھی اور تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اس میں آپ جانتے ہیں کہ والدین جو تھے وہ کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصوصاً والد کا ذکر تو آپ سن چکے ہیں بارہا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی ہو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کی سفارش اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر دی جبکہ اللہ نے منع فرمایا ہے، کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مغفرت کی جو دعا فرمائی ہے یہ دعا اس وقت کی ہے جب اللہ نے ابھی منع نہیں فرمایا تھا، اس وقت کی تھی۔ بعد میں جب منع کر دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام مغفرت کی دعا کرنے سے رک گئے۔ الغرض عزیزان محترم یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں جو قرآن میں مذکور تھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں دعا مانگنا ہے تو کن کن چیزوں کی دعا مانگنی چاہیے خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو آپ آزاد ہیں اور جو بھی آپ کی حاجت اور ضرورت ہو اس کی دعا آپ بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ انسان کو دو دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک جس مقام پہ رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے امن اور سکون کی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اگر امن اور سکون نہ ہو
تو آپ دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی ہے، آپ اطمینان اور سکون کی فضا نہیں بنا سکتے ہیں، قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ وہاں کچھ دین کا کام کرنا چاہیں، دینی پروگرام کرنا چاہیں، تو چونکہ ماحول صحیح نہیں ہوگا، چاروں طرف سے خطرات ہوں گے، تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو دین اور دنیا دونوں کا تعلق اس بات سے بے حد مضبوط ہے کہ وہاں امن اور سکون کا قیام ہو۔ اسی لیے پہلی دعا تو ضرور امن اور سکون کے تعلق سے کرنی چاہیے، اور دوسری دعا جو کرنی چاہیے وہ ہے خصوصیت کے ساتھ نمازوں کے لیے، اور پھر اپنے رزق کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ اسی لیے کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک بہترین اور جامع دعا ہے۔ اس میں دنیا کے معاملات کی درستگی کی بھی دعا کی گئی ہے، اور ترقی کی دعا کی گئی ہے، اور اخروی تعلق اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا کی گئی ہے۔ تو یہ بہرحال انسان جو دعائیں مانگے تو ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا مانگے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر آخرت کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ کتنا بھی انسان متقی پرہیزگار ہو اور عبادتوں کا اہتمام کرنے والا ہو، پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے اور کفر و شرک کی حفاظت کے لیے وہ دعا کرتا رہے۔ یہ دعا کے اندر ضرور اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سنت ابراہیمی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمارا، آپ کا اور پوری امت کا حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔